مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ اور اپنے والد کے ساتھ مکالمے کو ذکر کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا مشرکین مکہ سے جو بت پرست تھے، لیکن مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے، ان کو پیغمبر مانتے، ان کو اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے، وہ بت پرستی کے خلاف تھے۔ تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے تو اپنے جد امجد اپنے باپ ابراہیم کی مان لو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم تو بت پرستی کے بہت شدید خلاف تھے، اور کس طرح سے بت پرستی کے خلاف انہوں نے کام کیا، ان کی اس دعوت کا کچھ تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ کیا ان بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت آزر، وہ بتوں کو بنا کے بیچا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے توحید پرست تھے کہ انہوں نے اپنے والد کو بھی دعوت دی ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو فالو نہیں کیا توحید شرک کے معاملے میں۔ مشرکین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب ابراہیم اپنے والد کو فالو نہیں کر رہے تو تم اپنے باپ دادا کو فالو کیوں کر رہے ہو۔ تو اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ اپنے بتوں، ان صنم جو ہے، جو بت ہیں، ان کو آپ نے معبود بنا رکھا ہے۔ انی اراک وقومک، اے میرے والد میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں، آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو ہم اس طرح ابراہیم کو زمین اور آسمان کی مخلوقات دکھایا کرتے تھے۔ یہاں دکھانے سے مراد دکھاتے تو اللہ سب کو ہیں، یعنی بچشم معرفت کی عینک کے ساتھ، معرفت کی آنکھوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس کائنات میں غور کرتے، جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ کیسے غور کر کے یہ ثابت کرتے کہ یہ سب چیزیں کسی خدا نے بنائی ہیں اور وہ ایک ہے، اور یہ مخلوق خدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں قرآن ترغیب دے رہا ہے کہ آپ بھی اس کائنات میں بچشم بصیرت غور کیا کرو، بچشم معرفت غور کیا کرو، تاکہ اس بنانے والے تک پہنچو آپ کے یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کو کسی نے بنایا ہے اور بنانے والے کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ عبادت میں اس کو خدا کے ساتھ شریک کیا جائے، کیونکہ یہ خود بنی ہوئی ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سمجھدار اور توحید پرست تھے، تو یہاں یقین سے مراد ہے کہ ان کا یقین میں اور اضافہ ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، تو کیسے ابراہیم علیہ السلام ان نشانیوں سے دلیل پکڑتے اور اپنی قوم کو سمجھاتے، اب اس کا ایک تذکرہ قرآن ان آیات میں کر رہا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ابراہیم پر رات آئی ہے، رَأَىٰ كَوْكَبًا، آپ نے ایک ستارہ دیکھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے اور احادیث سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتی تھی، ان میں ہو سکتا ہے بہت سے سورج کی پرستش کرتے ہوں، کچھ چاند کی اور کچھ بتوں کی، کیونکہ مشرک کے پاؤں کہیں ٹکتے نہیں ہیں، خوب سمجھ لیں۔ جو آدمی شرک کرتا ہے نا، اس کا پھر اللہ کے علاوہ ایک خدا نہیں ہوتا، پھر وہ تو ہر اچھمبی چیز کو خدا بنا لیتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے نا ستاروں میں غور کر کے، سورج میں غور کر کے، ایک گویا جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں نا، ایک ورک شاپ کا انعقاد، یعنی ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ ایک تبلیغ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ستارہ خدا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غائب ہو جائے گا۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے تھوڑی دیر کے لیے فرضی طور پر خدا مانیں کہ اچھا ٹھیک ہے مان لیا بھائی یہ ہمارا خدا ہے۔ اب وہ جب غائب ہوا تو پبلک سے پوچھ رہے ہیں کہاں گیا بھائی، اگر خدا ہے تو خدا غائب تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ ایک تعلیم کا ایک بہت اچھا انداز ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے صنم خانے میں بت کدے میں کیا کیا کہ سارے بتوں کے نا کلاڑے سے کسی کی آنکھ کاٹ دی، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا بازو توڑ تاڑ کے جو بڑا والا بت تھا اس کے کندھے میں کلاڑا لٹکا دیا۔ اب یہ بھی کوئی ایک طرح کی نا ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا جا رہا ہے ان کو۔ قوم آ کے پوچھ رہی ہے کہ یہ ہمارے بتوں کا حشر کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑے والے نے کیا ہے، یہ جو مسٹنڈا ہے نا یہاں پہ گلے میں کلاڑا باندھ کے کلاڑا رکھ کے بیٹھا ہوا، یہ سب سے بڑا ہے تو اسی نے کیا ہے۔ تو سب کو پتا تھا یہ نہیں کر سکتا،
تو قوم کہنے لگی کہ یہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سارے چھوٹوں سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ اس نے ہمارا یہ حشر کیا ہے۔ تو قوم فوراً کہنے لگی کہ یہ تو بول نہیں سکتے، یہ کیسے بتائیں گے؟ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم، تم پر تف ہے، تمہارے اوپر افسوس ہے تم پر، جو بول نہیں سکتے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے تعلیم کا۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہی انداز اختیار کیا۔ فلما جن علیہ اللیل، جب رات آ گئی ابراہیم علیہ السلام پر، رآ کوکبا، تو ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، قرآن سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے توحید پرست تھے۔ تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ واقعی انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ میرا رب ہے، یہ قوم کو دکھانے کے لیے کہ شاید یہ میرا رب ہے، یعنی حمزہ گویا یہاں معذوف ہے، اھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو وہ، لیکن ظاہر ہے اگر حمزہ کا تذکرہ کرتے تو اس طرح سے قوم کو تبلیغ نہ ہوتی، تو دکھانے کے لیے قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جیسے جو ہے نا ہم بعض دفعہ سوالیہ نشان غائب کر کے کسی سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات رد کرنے کے لیے کہ تم جس کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے یہ قابل تعریف آدمی ہے نا، یعنی یہ ہے وہ بڑا اچھا آدمی، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی انداز ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ قال ھذا ربی، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، ظاہر ہے ستارے ہر وقت نہیں رہتے، جب ستارہ غائب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ معبود ایسا ہونا چاہیے ہر وقت پکار سنے، ہر وقت پکار پہ لبیک کہے۔ یہ تو غائب ہو گیا، جسے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں نا، مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا۔ تو یہ کیسا خدا ہے جب کبھی ہے کبھی نہیں ہے؟ یہ اس سے میں محبت نہیں، محبت سے یہاں مراد وہ محبت جو خدا سے کی جاتی ہے، جو معبود سے کی جاتی ہے، وہ والی محبت میں فنا ہونے والوں سے نہیں کر سکتا۔ فلما رأى القمر، پھر جب چاند نمودار ہوا، بازغاً چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ ستارے سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ فلما افلا، چاند بھی غائب ہو گیا، قال، تو کہنے لگے لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی گویا قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ خدا بتائے گا تمہیں، عقل کے ڈور اگر یعنی عقل کے گھوڑے اگر تم دوڑاؤ گے نا خدا سے پوچھے بغیر، تو اسی مخلوق میں الجھتے رہو گے۔ تبھی کہتے ہیں نا وہ عقل جو وحی کی تعلیمات کے بغیر ہو، وہ عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، تو ہر اٹریکٹیو چیز کی طرف جانے لگتا ہے انسان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اگر مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا میں تو بھٹک جاؤں گا، میں کس کو خدا بنا بیٹھا، وہ خدا بھی غائب ہو گیا، وہ خدا بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا۔ تو اللہ تو ہی مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں لوگوں کے کہنے پر کبھی چاند کو خدا سمجھ رہا ہوں، کبھی سورج کو، کبھی ستارے کو خدا مان رہا ہوں، تو یہ کیسا خدا ہے، یہ غائب کیوں ہو جاتا ہے یہ؟ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو انہیں قوم کو دکھانے کے لیے کہنے لگے یہ ہے میرا رب، ھذا اکبر، یہ تو بڑا ہے، یہ تو یعنی چمکداری میں، خوبصورتی میں سب سے بڑا ہے، یہ ہے اصل میں میرا رب۔ جیسے ہم کسی کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ دہراتے ہیں نا، فلما فلت، لیکن سورج بھی غروب ہو گیا، جب وہ غائب ہوا ہے، قال یا قوم، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، تم جن خداؤں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو نا، کوئی ستارے کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، تو سب کو ٹرائی کر کے دیکھ لیا، خدا مان کے دیکھ لیا، سارے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں، سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ میں ان شریکوں سے بری ہوں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہو، مجھے یہ والے معبود نہیں چاہیے۔ اور انی وجہت وجہی للذی، میں تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیروں گا، فطر السماوات والارض حنیفا، تمام باطل خداؤں سے ہٹا کے میں اس ذات کی طرف پھیروں گا اپنا چہرہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، یعنی ان تمام اجرام کا جو خالق ہے وہ ہے اصل خدا، یہ تو مخلوق ہیں۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب یہ پورے پروسیس سے گزر کے چاند دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام نے، سورج دکھا دیا، ستارہ دکھا کے قوم کو ثابت کر دیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو خدا مانا جائے، تو قرآن کہتا ہے حاجہ قومہ، قوم نے پھر حجت بازی شروع کر دی، دلائل دینے لگے، یہ معبود ہے، یہ فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں صفحے میں لکھا ہوا ہے، فلاں بابے کا ارشاد ہے کہ جی یہ جو ہے وہ فلاں بزرگ نے فرمایا تھا، یا ہمارے ابا دادا کرتے آ رہے ہیں، اور فلاں نے ایک دفعہ ستارے کی عبادت نہیں کی تھی تو اس کو یہ نقصان ہو گیا، وہ مر گیا،
اور فلاں نے ایک دفعہ ایک سورج کو برا بھلا کہہ دیا تھا تو اس کی کشتی الٹ گئی، یہی جو مشرکین کے پاس فضول قسم کے دلائل ہوتے ہیں، تو قوم نے ان سے حجت بازی شروع کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تحاجونی فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، میں تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ تم ان لچے اور ٹچے معبودوں کی طرف مجھے بلا رہے ہو، ان کا دفاع کر رہے ہو تم۔ یہ ایسا ہی نا جیسے کوئی چرسی ہیروئنچی کے دفاع میں اس کے فضائل میں آپ کے سامنے دلائل دینا شروع کر دے، تو آپ دلائل کو ایک طرف رکھیں گے، آپ بولیں گے یار ان چرسیوں کے ان ہیروئنچیوں کی باتیں تم میرے سامنے کر رہے ہو کہ اچھے آدمی ہیں۔ تو دلائل دینے پر آؤ تو کہیں بھی لگا سکتا ہے انسان، جب کسی کو ثابت کرنے پر تل جائے۔ تو بالکل ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کر رہے ہو، میں تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ وقد ہدان، جبکہ اس اللہ نے مجھے سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا، تو اس احسان میں اس کو چھوڑ کر ان خداؤں کی طرف آ جاؤں۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور جو تم ڈراتے ہو نا کہ وہ فلانے نے ایک دفعہ سورج کی عبادت نہیں کی تھی تو اس کی کشتی الٹ گئی تھی، تو فلاں نے جو ہے وہ فلاں ماتا جی کو پوجا نہیں تھا تو فلاں ماتا جی نے اس کو فالج میں ڈال دیا تھا، تو یہ جو دھمکیاں تم دے رہے ہو کہ ابراہیم کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو ببانگ دوہل اعلان کیا، لا خاف ما تشرکون بہ، جن خداؤں کو تم اللہ کے ساتھ پوجتے ہو میں ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب اگر کسی کے ساتھ کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، جیسے تم جو مثالیں دے رہے ہو کہ فلاں نے فلاں بت کی عبادت نہیں کی تھی تو اس کی گائے مر گئی تھی، تو یہ تو اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچا لے تو اللہ کے نقصان پہنچانے سے تو ہو سکتا ہے، یعنی وہ اس بت نے نہیں نقصان پہنچایا تھا، گائے مر گئی یا کشتی الٹ گئی، یہ تو اللہ کی طرف سے حوادث آتے ہیں، تو اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو وہ پہنچا سکتا ہے، باقی تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا رب ہر چیز کا علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا علم کامل ہے، وہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ افلا تتذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، اتنی واضح بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ اور آگے کہنے لگے وکیف اخاف ما اشرکتم، تمہارے اندر اتنا کانفیڈنس ہے، غلط کانفیڈنس، کہ تم نے جن خداؤں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے تم اس بارے میں اللہ سے نہیں ڈر رہے، تو میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیسے ڈروں گا کہ یہ گائے مار دیں گے اور یہ کر دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ ہم دونوں میں سے کون زیادہ امن میں ہے، جو سچے خدا کو مانتا ہے وہ بے خوف ہے، یا جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کر کے خدا کے عذاب سے نہیں ڈر رہا، اس کو تو زیادہ خطرہ ہے کہ خدا اس کو عذاب میں ڈال دے گا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ جانتے ہو تو تم ان معبودوں کو پوج رہے ہو جن کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وقت ہمارا چونکہ مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ایک آیت ہے اس کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں میں، بس تاکہ یہ ہمارا رکوع مکمل ہو جائے۔ آگے قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ انہوں نے خلط نہیں کیا، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک، صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کی تفسیر ملتی ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت پر ہیں۔ تو جو توحید پرست لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے وہی ہدایت پر ہے، اور جو توحید کے ساتھ شرک بھی ملتبس کر دیں تو پھر یہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔